فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس سے خود بھی کھا سکتے ہو قربانی کے جانوروں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاج کو بھی کھلا سکتے ہو۔ یہ دلیل ہے کہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں، یعنی جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے نہا دھو لیں اور جسم کو مکمل صاف ستھرا کر لیں، ناخن وغیرہ اتار لیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کر لیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ذالک، بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اپنے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چھپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر ہاں جن کی ممانعت تم پر تلاوت کی گئی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو دور ہو جاؤ بتوں سے، من الاوثان، ان کی ناپاکی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے، یہ جو جھوٹی گواہی، جھوٹی باتیں، ان سے بچنا یہ لازم ہے، فرض ہے۔ حنفاء للہ، ایک اللہ کے ہو کر رہو، غیر مشرکین بھی، اس کا ساجی کسی کو نہ کرو، اس کا شریک کسی کو نہ کرو۔ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کا شریک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کیسا ہے کہ وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اسے پرندے اچک کر لے گئے، او تہوی بہ الريح، یا اس کو ہوا جو ہے کہیں دور جگہ پر پھینگی، فی مکان سحیق، ایسی جگہ جو بڑی دور کی ہے۔ کہ شرک، ایمان کو چھوڑ کر شرک، وہ ایسے ہے کہ ایمان جو ہے یہ بلندی ہے، ایمان جو ہے، شرک جو ہے یہ خسارہ ہے، نیچے ہے۔ تو قرآن نے یہ مثال دی کہ جو ایمان کو چھوڑ کر، ایمان کی مثال آسمان کی دی، اور ایمان کو ترک کر کے جو خواہشات نفسانیہ کو اپناتے ہوئے کسی شرک کی طرف جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پرندے اس کا گوشت جو ہے بوٹی بوٹی کر کے کھا لیتے ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے بندے کا ایمان خراب کر لیتی۔ یا پھر او تہوی بہ الريح، یا ہوا اسے اڑا کر دور لے جائے۔ یہ ہوا کی تشبیہ جو دی ہے یہ شیطان سے دی ہے، کہ شیطان بندے کو ایمان سے لے کر گمراہی کی دور وادیوں میں پھینک دیتا ہے، بندے کا پھر مڑنے کا اس میں معاملہ نہیں ہوتا۔ ذالک، بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ پرہیزگاری ہے دلوں کی۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی، یہاں اللہ کی نشانی کس کو کہا؟ قربانی کے جانور کو۔ کس کو کہا؟ اللہ کی نشانیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی کیا ہے؟ ذرا یہ توجہ کرنا، ابھی 2 منٹ میں بات سمجھانے لگوں، توجہ ہے نا۔ اللہ کی نشانیاں، یہاں پیچھے قربانی کے جانور کا گزرا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی قربانی کے جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس پر سواری نہیں کر سکتے، اس کا دودھ نہیں دو سکتے۔ ہاں دودھ زیادہ ہو گیا تک جو دودھ دو لیا اس کو صدقہ کریں گے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ صفا مروہ 2 پہاڑیں اللہ کی نشانی ہے۔ بات اتنی سمجھ میں آ گئی؟ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں، قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں، تو مدینہ پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مقام ابراہیم اگر نشانی ہے، بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے، تو گنبد خضرا، مدینے کی گلیاں، اولیاء اللہ کے مزارات، یہاں کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کی نشانی اس لیے کہ ان سے دلوں میں پرہیزگاری بڑھتی ہے، دلوں میں پرہیزگاری بڑھتی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک، مقررہ مدت تک ان چوپایوں میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور پھر جب اللہ کے گھر تک پہنچ جائیں تو ان کو ذبح کر دو، یعنی وہاں تک جاتے ہوئے راستے میں ضرورت پڑے تو ضرورت کے لیے سواری کر لو یا ان کا دودھ دو لو، نہیں تو ان کی اجازت نہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے، شاعر اللہ کی۔ اب مسئلہ سمجھے، ایک ہے تعظیم، ایک ہے عبادت۔ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے نا تو کوئی ہمیں غار حرا، غار ثور جانے سے نہیں روکے گا۔
وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نیچے شرطے یلے یلے کرتے ہیں کہ اوپر کس لیے جا رہے ہو، کیا ہے وہاں، وہاں تو کچھ نہیں ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ یا کوئی ہمیں گنبد ہجرہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے سے نہیں روکے گا، گنبد ہجرہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنے سے نہیں روکے گا، جالیوں کو چھونے سے یا جالیوں کی طرف منہ کر کے سلام پڑھنے سے نہیں روکے گا، اس لیے کہ ان کو یہ مشابہ لگ گیا ہے کہ عبادت اور تعظیم یہ فرق نہیں ہوا ان سے۔ بھائی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، تعظیم آپ باپ کی بھی کرتے ہو، دادے کی بھی کرتے ہو، چاچے کی بھی کرتے ہو، عالم کی بھی کرتے ہو، آپ سید کی بھی کرتے ہو، کسی بڑے بزرگ کی بھی کرتے ہو، صحابہ کی بھی کرتے ہو، نبی کی بھی کرتے ہو۔ ہم بزرگوں کی، انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئی؟ عبادت، ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت، ان کی تعظیم ہے رب کی، اور ان کی تعظیم اسی وجہ سے ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کو تقوی دیتا ہے، تعظیم کرنا دلوں کو تقوی عطا کرتا ہے۔ ہم غار حرا گئے، کس لیے؟ کہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں راتیں گزاری، یہاں دن گزارے، یہااں قرآن نازل ہوا تو اللہ کی نشانی ہوئی، تو ہم تعظیماً وہاں گئے، اور وہاں جا کر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کوئی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں، جی یہاں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا، وہیں ہم کھڑے تو کہنے لگا یہاں کیا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی؟ نمازیں تو غار حرا کے بعد آئی ہیں، تو تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور خود سیلفی لے رہا تھا۔ تو اللہ نے برجستگی تو عطا کی ہے، میں نے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلفی لی تھی؟ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، جگہ وہ ہے جہاں نبی پاک آئے، تو نماز میں کیا نیت کی؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ، سجدہ اللہ کو، منہ کعبہ کی طرف، تو اس میں ممانعت کس بات کی؟ یا تو کسی بندے کو سجدہ کریں، شرک ہے، بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ غار ثور پہ گئے، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجبوری کے عالم میں گئے تھے، تم کیوں جا رہے ہو؟ بات تو ان کی صحیح ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کے عالم میں گئے تھے، ان کو یہی پڑھایا گیا، یہی سمجھ آئے، تم کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ تو میں نے بھی پوچھا تھا استادوں سے کہ نبی پاک وہاں مجبوری میں گئے، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تو استادوں نے یہ جواب دیا کہ صفا مروہ میں جو اماں ہاجرہ دوڑی تھی وہ خوشی سے دوڑی تھی یا مجبوری میں؟ وہ بھی تو مجبوری میں دوڑی تھی، تو ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ نہیں بات سمجھے؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری میں گئے، صحابہ مجبوری میں گئے، فتح مکہ کے بعد مجبوری ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو کتنے مڑ کے مکے میں آئے؟ پھر بتائے کوئی نہ، کیوں 1 لاکھ کا ثواب مکے میں آ کر نماز کا نہیں لیتے، مدینے میں 50,000 کا ثواب کیوں لیتے؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 3 سال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 10 مبشر رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے مدینے میں۔ مکے میں کوئی صحابی مڑ کے واپس آیا؟ بتائیں۔ مکہ مکہ ہے لیکن وہاں نبی نہیں ہے، وہاں نبی نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں مکے کی بڑی عظمت، بڑی شان ہے، اللہ کا گھر وہاں ہے، اور شان اس وجہ سے ہے، قرآن کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اس شہر کی قسم اے نبی میں تب اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اور جب مکے سے آپ مدینے تشریف لے گئے، مکے کی عظمت بڑی، لیکن کوئی یہ بتائے مکے میں جنت ہے؟ کیوں جی؟ مکے میں جنت ہے تو مدینے میں ریاض الجنہ کہاں ہے؟ اور جنت سے بھی اعلیٰ مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کہاں ہے؟ کوئی ایک سے ابھی کہا جی یہاں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مکے میں 1 لاکھ کا، میں وہاں جاؤں؟ مکے میں تو احرام باندھو، ٹھیک ہے، مسجد عائشہ، مسجد جرانہ جاؤ اور طواف کرو، پھر سعی کرو، پھر بال اتارو، تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا، اور مدینے میں مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھو، کس کا ثواب ہے؟ کسی کے اس مسئلے میں اختلاف ہے کسی بھی مسلک کا؟
اچھا وہاں کیا عمرے کا ثواب ہے؟ وہاں طواف کیا مسجد قباء میں، احرام باندھا، بال اتارے، عمرے کا ثواب کیوں؟ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، دن کو جو کہا شب تو رات ہو کر رہی۔ میرے آقا نے فرما دی یہاں 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ہے تو عمرے کا ثواب ہو گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے جو شاعر ہے ان کی تعظیم کرو۔ اللہ کی نشانی شاعر کہتے ہیں، یہ دلوں کو تقویٰ دیتا ہے۔ اکثر صبح میں باہر نکلتا ہوں، یہاں کوئی مرد کوئی عورت کہیں جاتے ہیں کام کے لیے تو میں دیکھتا ہوں وہ آ کر مسجد چوم کر پھر نکلتے ہیں۔ اب کوئی ہم جیسا خشک بندہ ملے اسے کہا چل پیچھے ہٹ، نبی پاک نے چومے جو تم چوم رہے ہو؟ وہ کہتا اللہ کا گھر ہے، چوم کر چلے گا، اس کا اپنا عشق ہے یار، بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں تم قرآن کو چومتے ہو، کیا نبی پاک نے قرآن کو چوما ہے؟ بھائی ہر بات میں تم ایسی دلیلیں، تم فلاں کرتے ہو، کیا نبی پاک نے ایسے کیے؟ یار تو اگلے کی عشق و مستی دیکھو، اگر وہ شریعت سے بات ٹکراتی نہیں ہے تو تم اس کو منع نہ کرو، تم اس کو منع۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بس اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چار رہا ہے، اپنے حال میں مست ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو مجھے ملتا میں تجھے غسل دیتا، نلاتا دلاتا، کنگھی کرتا، تیری جوئیں نکالتا، اور یہ جو میری سرخ بکری ہے نا اس کا دودھ بھی دھو کر دیتا اور خوب تیری خدمت کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کا، چل کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں یہ کہ اللہ نے اپنے جیسا وہ چرواہے کی عقل اتنی تھی، اللہ کو اپنے جیسا سمجھے کہ میں اس کو نلاتا دلاتا اور معاذ اللہ کنگھی کرتا اور جوئیں نکالتا، اور یہ جو سرخ بکری ہے رتی بکری ہے دودھ بھی پلانا تینا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں موسیٰ غلطی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، رب نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ اپنے حال میں راز و نیاز کر رہا تھا، اس کو کرنے دیتا تو؟ بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وہ بات شریعت سے نہ ٹکرائے، اگلے بندے کی نیت کیا ہے، مدعا کیا ہے۔ لہٰذا فتوے لگانے سے پہلے کسی کے عشق کی طرف بھی توجہ کر لیا کریں، کسی کے معاملے کی طرف توجہ کر لیا کریں، بہت جلدی فتووں کی طرف نہ آیا کریں۔ کوئی دینی معاملے میں دینی کام میں کوئی تعظیم کرتا ہے تو اس کو تعظیم کرنے دیا کریں، اس کو احترام کرنے دیا کریں۔